وقفے کے بعد رمضان ٹرانسمیشن میں احسار ہے رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں مفتی محمد ابراہیم جوہری صاحب اور قاری محمد رئیس چشتی صاحب۔ ان کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ابھی میرے پاس سوال ہے مفتی ابراہیم صاحب کے لیے۔ جناب، جب بھی کہ رمضان المبارک بھی ہے، اس سے پہلے بھی ہم لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، ثنا خوانی کرتے ہیں، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ہم سب کی لالچ یہی ہے، ہم سب کی خواہش یہی ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے۔ یعنی ہر عبادت کی، ہر ریاضت کی داستان یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں جنت مل جائے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عبادتیں، ریاضتیں، سخاوتیں سب تو ایک جگہ، وہ تو سبھی کر رہے ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تو ہر ٹائم مشغول اس میں رہتے ہیں۔ ہم گناہ گار تو رمضان میں اس کی سعادتیں پاتے ہیں، باقی زندگی ہم دنیا داری میں لگے رہتے ہیں۔ تو کوئی ایسے انسان بھی ہیں جس سے جنت خود کہے کہ یا اللہ کے انسان مجھے دے دے، میرے پاس بھیج دے اسے؟ ناظرین کرام، بڑا ہی پیارا سوال بابر بھائی نے فرمایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کا جواب سن کے آپ یقیناً محظوظ ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ بابر بھائی، آپ اور ہم عبادت کرتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، لیکن ساری خلقت ایسی نہیں ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں کہ اس لیے ذات خدا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں اور ہمیں جنت عطا فرما دیں۔ لیکن جو ذات خدا کے مقربین ہے، جو ذات خدا کے نیک بندے ہیں، وہ بندے جن کے بارے میں ہمیں نسخ احادیث سے ان کی تعریف یہ ملتی ہے کہ وَإِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ، ان کی شان کیا ہے، ان کا عالم کیا ہے، ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے، یہ ان لوگوں کی بات بتا رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ جس نے دیکھا ہے مجھے اس نے لیا نام تیرا، جس نے دیکھا ہے مجھے اس نے لیا نام تیرا، میں نے یوں خود کو تیرے نام لگا رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو اور ہمارا انداز تو ہی ہو سکتا ہے ہم جنت کی لالچ میں عبادت کریں، روزے اسی لیے رکھیں، اور حقیقت اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں انہوں نے کبھی جنت کے لالچ میں، جنت کے حصول کے لیے انہوں نے نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ زکوٰۃ دی ہے، وہ صرف اس لیے عبادات کرتے ہیں کہ بس یار کا حکم ہے کہ یار ہم سے راضی ہو جائے۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں، اس کا جواب کچھ یوں ہے۔ 4 لوگ اس طرح کے موجود ہیں کائنات کے اندر کہ جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کا ارشاد گرامی ہے، فرمان اتنا سچا، کائنات کا ذرہ ذرہ تو ہل سکتا ہے، لیکن یہ اور آپ کے کریم آقا کے فرمان علی شان کو کوئی ہلا سکتا نہیں۔ وہ 4 خوش بخت کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں جنت عرض کرتی ہے مولا، صبح دوپہر شام ہما وقت جنت کہتی ہے مولا تو یہ مجھے عطا فرما، مولا یہ بھی مجھے عطا فرما، یہ بھی مجھے عطا فرما، یہ بھی مجھے عطا فرما۔ ایک نہیں بلکہ 4 طرح کے وہ لوگ ہیں۔ نسخہ کوئی مشکل نہیں ہے، عمل کوئی مشکل نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ہماری ٹیم انشاءاللہ تعالی یہ کلپ آپ آباد کی آسانی کے لیے آپ کو علیحدہ بھی پیش کرے گی، اسے آپ نے سننا بھی ہے اور اپنے رفقا تک اس کو پہنچانا بھی ہے۔ وہ الفاظ، وہ کلمات، وہ لوگ کون سے ہیں جن کی خاصیت یہ ہے کہ جنت کہتی ہے مولا یہ ہمیں عطا فرما۔ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ہم سب جنت کے طالب ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان کی جنت طالب بن جاتی ہے۔ ان میں سے پہلا خوش نصیب شخص کون ہے؟ وَقَارِئُ الْقُرْآنِ، فرمایا کہ جس کی زبان، جس کے لسان ہما وقت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے تر رہے،
فرمایا جنت اس انسان کی بھی طالب بن جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ سراج منیرہ۔ دوسرا انسان وہ خوش بخت بندہ مسلمان کون سا ہے؟ فرمایا وہ حافظ اللسان۔ پہلا کیا تھا؟ وقاری القرآن، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا۔ دوسرا فرمایا وہ حافظ اللسان، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا۔ فرمایا جنت اس کی بھی طالب بن جایا کرتی ہے۔ تیسرا شخص کون سا ہے؟ فرمایا وَصَائِمِينَ فِي شَهْرِ رَمَضَانِ، جس طرح کہ آج ہم رمضان المبارک کے مہینے میں پروگرام کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ذات خدا کے بندے اپنی اصلاح کر پائیں۔ کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ آج رمضان کے متعلق ہم بتائیں گے، اگر جو عمل کریں گے ان کی زندگی بھی سنور جائے گی، اور ہو سکتا ہے ہمیں بتانے کا، آپ کا ان تک میسج پہنچانا ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ اور اس امید کے ساتھ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ یقیناً ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنے گا۔ حضور فرماتے تیسرا انسان وہ ہے وَصَائِمِينَ فِي شَهْرِ رَمَضَانِ، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا۔ فرمایا جنت اس کی بھی طالب بن جایا کرتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، فرمایا مطعم الجیعان، فرمایا مفلسوں کو، غریبوں کو، نادار لوگوں کو۔ وہ لوگ، ایک چھوٹی سی یہاں پہ بات یاد آ رہی ہے، یہ سن کر ناظرین کرام آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ایک معصوم بچہ، ومطعم الجیعان، مطعم الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا۔ آج ہم غور کریں، اگر ہمارے گھر میں محفل میلاد ہو تو ہم اپنے عمراء، امیر دوستوں کو یاد رکھتے ہیں، امیر ہمسایوں کو یاد رکھتے ہیں، لیکن مفلسوں کو ہم بھول جاتے ہیں، غریبوں کو بھول جاتے ہیں۔ پروگرام کے شروع میں جس طرح بابر بھی بتا رہے تھے کہ خدا را رمضان المبارک یہ بتا رہا ہے اپنے چاروں اطراف خیال رکھنا ہے۔ بھئی دین مصطفیٰ نے تو یہاں تک حکم دیا ہے، اگر گھر کے اندر گوشت بنائیں، اگر گوشت کم لائے ہیں تو کم از کم اس کا شوربہ بڑھا دیا جائے، آس پاس والے ہمسایوں کو اس کا شوربہ ہی دے دیا جائے۔ حضرات بھی وقار عرض یہ کر رہے تھے وَمُطْعِمُ الْجِیعَانِ، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا۔ ایک معصوم بچہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے جاتا ہے، نماز پڑھنے جب گیا، مسجد کے اندر معصوم بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی چھوٹی سی بہن بھی اس کے ساتھ۔ وہ معصوم بچہ سجدے میں جاتا ہے، سجدے سے اٹھ کر سلام پھیرتا ہے، دعا مانگتا ہے۔ وہ بچہ اس قدر گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا ہے، اس کو نہیں معلوم میرے اطراف میں لوگ سن بھی رہے ہیں۔ وہ بچہ، معصوم بچہ اس قدر بے خودی کی عالم میں دعا مانگ رہا ہے، رو رہا ہے۔ اور کسی بزرگ نے آ کر پوچھا، بیٹے خیریت تو ہے؟ بازو کو پکڑا اور ہلایا، بیٹے کیا مانگ رہے ہو؟ کہنے لگا انکل میں اپنے رب سے اپنی اس چھوٹی سی بہنا کے لیے پیسے مانگ رہا ہوں۔ جب یہ میری بہن میری مما سے پیسے مانگتی ہیں، میری مما کے پاس پیسے نہیں ہوتے، میں جب رات کو اٹھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، میری امی کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہوتے ہیں۔ وہ معصوم بچہ مسجد میں بیٹھ کر یہ روداد سنا رہا ہے۔ اس نمازی نے پوچھا، بزرگ نے پوچھا، بیٹے اور کیا مانگ رہے ہو؟ کہنے لگا انکل رمضان کا مہینہ ہے، اب کچھ دنوں کے بعد جب ہمارے روزے مکمل ہو جائیں گے تو عید آ جائے گی، تو میری مما کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو مما میری بہن کو کہاں سے کپڑے لے کر دیں گی۔ ناظرین کرام، وہ بچہ تو معصوم تھا لیکن اس کی باتوں نے کلیجہ چیر کے رکھ دیا۔ اس بزرگ نے پوچھا، بیٹے آپ کا یہاں پہ کوئی جاننے والا نہیں ہے؟ آج نمازی حضرات غور سے سنیے گا۔ اس معصوم بچے نے جو جواب دیا کلیجہ چیر کے رکھ دیا، کہنے لگا انکل اسی مسجد کے اندر میرے پاپا نماز پڑھنے آتے تھے، میرے پاپا کو تو ہر کوئی جانتا تھا، میرے والد گرامی کو تو ہر انسان جانتا تھا، ہر نمازی جانتا تھا، لیکن ہمیں کوئی نہیں جانتا، ہمیں کوئی نہیں پہچانتا۔ ناظرین کرام، خدا را ہاتھ جوڑ کے عرض ہے، اپنے آس پاس میں دیکھنا ہے، رفقا میں دیکھنا ہے، ہمسایوں میں دیکھنا ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے معصوم بچے ہیں جو بیچارے روزانہ آنسو بہا کے سوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس بچے کو پوچھا اس بزرگ نے، بیٹے یہ بتائیے کہ آپ سکول جاتے ہیں؟ کہنے لگا انکل جی سکول جاتا ہوں۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں بیٹے؟ بچہ رو پڑا۔ بچے نے جو جواب دیا وہ تا قیامت نہیں بھولے گا۔ بچے نے کہا انکل
میں سکول تو جاتا ہوں لیکن پڑھنے کے لیے نہیں جاتا. انکل روزوں سے پہلے میں سکول تو جایا کرتا تھا لیکن میری اماں مجھے چنے بنا کے دیا کرتی تھی. میں پڑھنے کے لیے نہیں جایا کرتا تھا بلکہ سکول میں چنے بیچنے جایا کرتا تھا. ناظرین کرام، وہ معصوم بچہ میری بات سنا رہا ہے. وہ نمازی جب بات کو سنتے ہیں آنکھیں آنسو سے چھلک رہی ہیں. کہا بیٹے کیا تمہارے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں؟ بچے نے جواب دیا انکل میری مما کہتی ہیں کہ غریبوں کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا. ناظرین کرام، وہ بچہ جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وہ روداد سنا رہا ہے، اپنے ایمان سے بتائیے جب وہ بچہ اللہ رب العالمین کے حضور جا کر ہماری شکایت کرے گا تو پھر بتائیے ہم ذات خدا کے حضور منہ دکھانے کے قابل ہوں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اس شخص نے جب بچے سے پوچھا، بچے نے جو آخری جملہ بتایا، آخری جملہ کہا، اس جملے نے سر سے پاؤں تک ہلا کے رکھ دیا. کہنے لگا انکل میری ماں ہمیشہ سچ بولتی ہیں، میری ماں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. میری ماں ایک دن میں ایک مرتبہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ماں آج سچ نہیں بتا رہی، ماں آج جھوٹ بول رہی ہے. بیٹے بتائیں تو صحیح وہ کون سی بات ہے؟ کہنے لگا انکل جب ہمارے گھر میں 2 روٹیاں پکتی ہیں، ایک روٹی میری بہن کے آگے ہوتی ہے، ایک روٹی میرے آگے ہوتی ہے، آٹا اتنا نہیں ہوتا کہ تیسری روٹی بھی بنائی جائے. ہم اماں کو کہتے ہیں اماں آپ بھی تو ہمارے ساتھ کھائے نا. اماں کہتی ہیں بیٹے میں نے کھانا کھا لیا ہے. انکل دن میں وہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جب ہمیں لگتا ہے آج اس وقت اماں سچ نہیں بول رہی بلکہ جھوٹ بول رہی ہے. فمطعم الجیان، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا. ناظرین کرام، آج ہم اگر کسی کو آٹا دیتے ہیں تو پہلے سیلفی بناتے ہیں، آج ہم کسی کو کپڑے دیتے ہیں تو پہلے سیلفی بناتے ہیں. خدا را یہ وطیرہ چھوڑ دیجئے، یہ طریقہ چھوڑ دیجئے. ومطعم الجیان، جب بھوکوں کے گھروں میں جا کر رات کو راشن پہنچائیں گے، آپ آٹا پہنچائیں گے، آپ چینی پہنچائیں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر حسنین قریبین کا بابا بھی راضی ہوگا، کعبے کا کعبہ بھی راضی ہوگا، بلکہ عرش بری کا خدا رب ذوالجلال بھی راضی ہوگا. ومطعم الجیان پہلی کیٹاگری کیا تھی؟ وتالی القرآن، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا. وحافظ اللسان، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا. والصائمین فی شہر رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا. چوتھا ومطعم الجیان، اور بھوکوں کو کھانا کھلانے والا. اگر ہم سارے اپنے اندر یہ 4 صفات، یہ 4 خوبیاں اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو یقیناً جنت ذات خدا کے حضور بھی ہم سب کی ضرور طالب بنے گی. ناظرین بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے جواب دیا میرے سوال کا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. قاری بھائی صاحب آپ بتائیے کہ یہ جو عمومی طور پر لوگوں میں رجحان پایا جاتا ہے کہ فجر کی اذان تک سحری کا اہتمام رکھتے ہیں، اذان ہونے تک سحری کر رہے ہوتے ہیں، یہ جائز ہے یا منع فرمایا گیا ہے؟ اس حوالے سے ہر رمضان کے اندر بالخصوص بیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین جناب مفتی محمد منیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی خاص طور پر اس بات کی تائید فرماتے ہیں اور تاکید فرماتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے وہ سحری کرنا جائز ہے، کون سا وقت ہے کہ جب تک سحری کی جا سکتی ہے، کون سا وقت ہے کہ جب سحری کرنا جو ہے وہ ہمارے روزے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ نفس پرستی کے لیے ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھیں جب بھی فجر کی اذان پڑھی جاتی ہے تو وہ فجر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، اور سحری کا اصول یہ ہے کہ طلوع فجر سے پہلے سحری کرنی ہے. اب جو اذان کے وقت بھی سحری کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ طلوع فجر ہو چکا ہے. تو سحری کا اصول تھا طلوع فجر سے پہلے. اب جو اذان کے وقت میں سحری کر رہا ہے گویا وہ طلوع وقت کے بعد سحری کر رہا ہے. تو طلوع وقت کے بعد سحری کرنے والا روزہ دار نہیں کہلاتا بلکہ اپنے نفس کو اور اپنے پیٹ کو بھرنے والا کہلاتا ہے. روزے کی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اذان کا وقت شروع ہونے سے پہلے یعنی فجر کا
وقت شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ سحری کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ادارے سے جو رمضان المبارک کا کیلنڈر بھی اور اس کے علاوہ بھی نمازوں کا جو کیلنڈر ہے وہ مل جاتا ہے، اپنے گھروں میں اس کیلنڈر کو رکھیں اور کیلنڈر کو دیکھ کر اس میں جو ٹائم لکھا ہوا ہے اس ٹائم سے 1-2 منٹ پہلے کوشش کریں کہ کھانا پینا بند کر دیں۔ ایسا نہیں کہ وہ ٹائم آیا تو آپ نے کھانا پینا بند کر دیا، اس کیلنڈر کے مطابق جو ہے آپ کھانا پینا جو ہے وہ چھوڑ دیں اور پھر آپ روزے دار کہلائیں۔ جی مسجدوں میں تو ماشاءاللہ کیلنڈر لگے ہوتے ہیں جی لیکن آج کل ہمارے علاقوں میں ماشاءاللہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ایسا ملک جس میں مسجدیں ہر گلی کی نکڑ پہ مسجد ہے اور ان کے سپیکروں کی آواز آپ کی گھروں تک بآسانی پہنچ جاتی ہے۔ مجھے آپ نے وہ افضل طریقہ بتانا ہے جو ایک مسجد میں اذان نہیں ہو رہی، جی ایک مسجد میں اذان کی آواز آ رہی ہے اور دوسری مسجد میں اذان کی آواز 3-4-5 منٹ کے فاصلے سے ہو رہی ہے۔ جی یہ چلیں یہ وہ مسجدوں والوں کو چاہیے کہ آپس میں ٹائم لمٹ ایک دوسرے سے سیٹ کر لیں، یعنی ایک ٹائم پہ اذانیں ہونی شروع ہو جائیں۔ یہ تو پتہ نہیں ممکن ہے یا مشکل ہے، لیکن افضل طریقہ کیا ہے کہ آپ کے کان میں جس مسجد کی بھی اذان پڑ جائے یا آپ کو بالکل قریب لگتی ہے اس کی اذان کی آواز پڑ جائے۔ کیلنڈر کے علاوہ بھی میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں وہ لازمی نہیں کہ ہر انسان کے گھر میں کیلنڈر ہو، ٹھیک ہے، یا ٹائم پیس ہو یا جو بھی ہے، لوازمات تو ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ جی میں اس لیے یہ مشترکہ سوال ہے، یہ میرا ذاتی سوال نہیں ہے، یہ مشترکہ سوال ہے، اس وجہ سے میں آپ سے اس کے لیے افضل طریقہ یعنی کہ جو طریقہ اور اس پر عمل بھی ہوتا ہے رمضان میں الحمدللہ۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ رمضان میں جو مسجدوں میں اذان کی جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ اذان سے پہلے آ چکی ہوتی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد 5-10 منٹ کے وقفے کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیلنڈر تو ہر گھر میں نہیں ہے، چلو یہ مان لیا جاتا ہے، لیکن گھڑی تو ہر گھر میں ہوتی ہے، موبائل تو ہر گھر کی ضرورت ہے، اور جو اپنے نفس کی پیاس بجھانے کے لیے کھانا پینا کھاتے ہیں اس میں جو ہے وہ نفس کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے۔ لیکن جو سحری ہے وہ تو یقیناً اللہ کی رضا کے لیے، چونکہ وہ روزے کے لیے کی جا رہی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو چونکہ روزہ تو خاص ہو گیا کہ یہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، تو یقیناً اس کے لیے جو سحری کی جائے گی وہ بھی اللہ کے لیے ہوگی جب تک کہ وقت کے اندر ہو، اور وقت کے باہر چلے جائے گی تو پھر وہ اپنے نفس کے لیے ہوگی۔ ناظرین قاری صاحب نے بڑے آسان الفاظ میں اس بات کو بتایا کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کا وقت کب تک ہے۔ آج کی حدیث کو شامل کرتے ہیں، مفتی صاحب، مفتی ابراہیم صاحب آپ کو حدیث مبارکہ سے مستفید کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ کل بھی ہم نے گزارش کی تھی کہ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا جو بندے مسلمان 40 احادیث کو یاد کرے گا، 40 احادیث یاد کرے گا کوئی بھی بندہ مسلمان، مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں روز محشر والے دن اس کو انبیاء کرام کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس نیت کے ساتھ جن احباب کو احادیث طیبہ یاد نہیں ہے وہ کوشش کریں روزانہ ہم بالکل آسان لفظوں میں پہلے عربی عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ترجمہ کیا جاتا ہے۔ کوشش فرمانی احباب نے 40 احادیث ضرور یاد کرنی ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلی مدینۃ العلم و ابی بکر اساسها و عمر جدرانها و عثمان سقفها وعلی بابها۔ ناظرین کرام غور کرنا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و ابی بکر اساسها، فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کی بنیادیں ہیں، وعمر جدرانها، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے شہر کی دیواریں ہیں، وعثمان سقفها، حضرت سیدنا عثمان غلیظ الرحیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے شہر کی چھت ہیں، وعلی بابها، داماد رسول شوہر بطول حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم علم کے شہر کے دروازے ہیں۔ بس یہی کہیں گے کہ ہم نبی کے سر و سمن سے پیار کرتے ہیں، ہم
نبی کے سر و سمن سے پیار کرتے ہیں، ایک گل سے نہیں پورے چمن سے پیار کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں اچھے سوالات اور اچھے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔